اندرچک عبید الرحمان ولی اللہ اندرچک، یہ دو بچے ہیں جو فضیلت تک کی تعلیم کی تکمیل کی ایک بچوں نے، اور کچھ حفاظ کرام بھی ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے۔ ان حفاظ کا اسماء یہ ہیں: آفتاب عالم علی حسین کینوا گڈا، شمیم اختر ذاکر حسین ڈمریا ارریا، مفضل اختر حسین نیما کلا گڈا، ابو ہریرہ بشیر الدین نیما کلا گڈا، اعجاز انصاری مظفر نیما کلا گڈا۔ اور چونکہ ایک تعلیم نسواں کے لیے ایک ادارہ جو آج سے چند سال قبل اس گاؤں میں قائم کیا گیا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، الحمدللہ ہر سال کلیہ خدیجہ بنت خویلد ایک اچھی تعداد میں یہاں سے بچیاں فارغ ہوتی ہیں۔ جو بچیاں انسان سند فضیلت حاصل کرنے والی ہیں، ان کے اسماء یہ ہیں: قمر سہرانہ مجیب الرحمان نیما کلا، زاہدہ خاتون تمیز الدین نیما کلا، خدیجہ خاتون تمیز الدین نیما کلا، نرگس خاتون تمیز الدین نیا ٹولہ نیما کلا، شکیلہ خاتون ذاکر حسین کینوا گڈا، شگفتہ تاجمین شاہ جہاں گڑھیا، افسانہ خاتون شاہ جہاں گڑھیا، نجمہ خاتون وائز الدین نیما کلا، خوشنما مختار عالم کینوا، روبینہ خاتون عبداللہ شیرشاہ، رئیسہ خاتون عبداللہ شیرشاہ، حسینہ خاتون ابوالکلام گھوٹری، ناز فرحہ عبدالسلام نیما کلا، سعدیہ خاتون ابوالقاسم نیا ٹولہ نیما کلا، صالحہ خاتون شمس الحق نیما کلا، سیما پروین محمود عالم نیما کلا، سمیرہ خاتون غلام انصاری گورکھپور، فرحت پروین روشن علی نیما کلا، نادرہ خاتون علاء الدین نیما کلا، چمن آرا عبدالرزاق کھنوا، صدقہ کیا ہے صدق پروین قربان علی نیما کلا گڈا، روبینہ خاتون یاسین نیا ٹولہ نیما کلا، آشیہ پروین ضیاء الرحمان گورکھپور گڈا۔ کل 22 طالبات جنہوں نے اس سال فضیلت تک کی تعلیم کی تکمیل کی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو پڑھا ہے ان بچوں نے، اور باقاعدہ طور پر اب فارغ ہو رہی ہیں۔ ان بچوں کو بھی شاد لے کر کے سمانت کیا جائے گا، اور جو بچے ان بچوں کا نام لیا گیا، میں ان بچوں کو کہوں گا، ان بچوں سے گزارش کروں گا، آپ لوگ میرے بھائی، یہ انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے، اور یہ لمحہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم سب جو بصورت تعاون اداروں کو نوازتے ہیں، اداروں کے لیے دستے تعاون دراز کرتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ چاہت ہوتی ہے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اپنی گاڑی کمائی اداروں کو دستار بندی کی شروعات کریں، اسی طرح سے فضیلت الشیخ مولانا حمید اللہ صاحب السلفی حفظہ اللہ، اسی طرح سے اگر میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، حاجی دولت مومن صاحب، اور اسی طرح سے حافظ عبدالجلیل صاحب، جو ہمارے مربی، ہمارے مشفق، ہمارے گارجین، ہمارے سرپرست فضیلت الشیخ قاری محمد حسن صاحب الفیدی حفظہ اللہ کے سمدی بھی ہیں، میں ان سے بھی ملتمس ہوں، التماس کروں گا آپ آئیں اور دستار بندی کے پروگرام میں شامل ہوں۔ اور بھی جتنے باوقار علماء ہیں جو اسٹیج میں تشریف فرما ہیں، میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ لوگ آئیں اور دستار بندی کے اس پروگرام میں شامل ہوں۔
ادارہ حالہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، اسی طرح سے کلیہ خدیجہ بنت خویلد کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، اسی طرح سے پرانی کمیٹی کے لوگ جتنے ہیں، جلسہ کمیٹی کے لوگ جتنے ہیں، اور جن کا نام چھوٹ گیا ہے، میں آپ تمام سے اسی طرح سے ہمارے اس علاقہ کے بڑے عالم فضیلت الشیخ مولانا یوسف صاحب السلفی حفظہ اللہ تعالی، میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں پرانی کمیٹی کے سیکریٹری صاحب، صدر صاحب، جلسہ سیکریٹری، صدر صاحب، جتنے بھی آپ لوگ ہیں، یہ آپ ہی لوگوں کا ہے، یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے، یہ بچے آپ لوگوں کے ہیں، یہ ادارہ آپ لوگوں کا ہے۔ یقین مانیں دوستو، اس ادارے سے جتنے بھی لوگ نکلیں گے، تاج محمد صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اگر اسٹیج پر ہیں تو آگے آ جائیں۔ اسی طرح سے شرافت انصاری صاحب آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اسی طرح سے عباس انصاری صاحب، سب لوگ اسٹیج پر آ جائیں۔ عباس انصاری صاحب، منور عالم صاحب، رفیق انصاری صاحب، ممتاز عالم صاحب، عطاء الحق صاحب، اختر صاحب، مشتاق صاحب، ظہیر انصاری صاحب، نور الاسلام صاحب، اور موجودہ سبھی جامعہ سرپرست حضرات۔ اس وقت جامعہ کے جتنے بھی سرپرست حضرات ہیں، خصوصی طور پر ان لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اسٹیج پر تشریف لائیں، کیونکہ سب سے اہم پروگرام یعنی یہ دستار بندی کا پروگرام ہے میرے بھائیوں، اور اگر آپ لوگ اسٹیج پر نہیں رہیں گے یقین مانیں یہ ایک پل اس کا مبارک ہے، ایک گھڑی اور ایک لمحہ بابرکت ہے۔ یقیناً یہ لمحہ اس لائق ہے کہ اس کو کیمروں میں پیش کیا جائے، اور یادداشت گزشتہ سے پابستہ کی ڈائری میں اس لمحہ کو جگہ دی جائے۔ میرے بھائی یہ پرکیف منظر، یہ حسین لمحہ، یہ خوشنما پل بار بار نہیں آتا، سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس مبارک پل کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ ہمارے لیے ذمہ نصیبی کی بات ہوگی۔ میں آپ تمامی حضرات سے نہایت احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تمامی ذمہ داران اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس بابرکت پل کا حصہ بنے، اس خوشنما لمحہ کا حصہ بنے، اس پرکیف منظر کا حصہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے دینی پروگراموں میں شامل ہونے اور ایسے دینی پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پروگراموں میں ہم اپنا دست تعاون دراز کریں، اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ادارہ حالہ کا رزلٹ ہے، یہ کہہ لیجیے کہ ادارہ حالہ کا رزلٹ ہے۔ یہ حفاظ قرآن جن کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ اللہ کے نبی قرآن کریم کو پڑھنے سے بھی کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه يأتي يوم القيامة، قیامت یہ قرآن کریم آئے گا، آدم کیا کہے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفیع بن کے آئے گا۔ اے اللہ کے نبی یہ قرآن کریم کس کے لیے شفیع بن کے آئے گا، کس کے لیے سفارشی بن کے آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لأصحابہ، اپنے پڑھنے والے کے لیے، جو شخص دنیا میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے گا، قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، قرآن کریم کا حفظ کرے گا، قرآن کریم کو یاد کرے گا،
کے لیے قیامت کے دن یہ قرآن کریم شفیع بن کے آئے گا، سفارش بن کے آئے گا۔ ایک اور روایت اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ رب العالمین سے لڑے گا، جھگڑے گا، تکرار کرے گا۔ ایشور سے پرارتھنا کروں گا کہ ایشور انہیں کسی پرکار سے سدا مانوتا ایک جیون یاپن پرستت کرنے ایوم مانوتا کو پھیلانے کی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ہمارے گناہ مانگنے والا چاہیے یہ دعا آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ سے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میری خطاؤں کو اور میرے گناہوں کو اس طرح دھو دے، اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑا جب گندگی سے اور میل و کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ دھوبی کی چکی میں جب سفید کپڑا ڈالا جاتا ہے تو اس کے میل و کچیل صاف ہو کر وائٹنس میں کتنی چمک اس کے اندر آ جاتی ہے اور گندگی سب مٹ جاتی ہے اور دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ یہی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میرے گناہوں کو اس طرح دھل دے جیسے سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد بالکل چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ اے اللہ